سے کرتا تھا اور ذکر آتا تھا میرے مصطفیٰ کا، ما کنت تقول، گلے پھاڑ پھاڑ کر تب کیا کہتا تھا؟ جب کتابیں لکھتا تھا تو میرے محبوب کی شان میں کیا لکھتا تھا؟ یہ نہ بتا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت کو اگر مان گیا، ارے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا۔ دونوں ہاتھ اٹھائیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے سیدی و مرشدی، ارے سیدی و مرشدی۔ تو فرمایا یہاں تو جب کوئی اور شے نظر نہیں آئے گی سوائے دو فرشتوں کے جو پوچھ رہے ہیں، اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو پھر تو سب عقیدے کی سمجھ آنی ہے، پھر کیسے انکار کرو گے؟ پھر تو سب سیدھے ہو جائیں گے۔ فرمایا آج کا سیدھا ہونا قبول نہیں ہے، آج پہچان لو قبول نہیں ہے۔ بتا وہ زندگی بھر کیا کہتا، کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول، تقریریں کرتے ہوئے حضور کی شان گول کر کے آگے گزر جاتا تھا یا رک کے کھول کھول کے بیان کرتا تھا؟ جب شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جب حضور کی شانوں کا، آپ کے رخ و رخسار کا، میرے محبوب کے گیسوؤں کا، میرے محبوب کے چال چلن کا، میرے مٹھن کا، میرے محبوب کے حسن کا، جمال کا، کمال کا، عظمت کا جب تذکرہ آتا تھا تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا یا مروڑ آ جاتے تھے؟ جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی عظمت کے تذکرے ہوتے تھے، اس وقت تیرے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا تھا؟ کھلتا تھا یا پیلا ہو جاتا تھا؟ اور جب خطاب کرتا تھا حضور کی شان میں، ایسے دو چار جملے بول کے گزر جاتا تھا یا ساری رات اسی پر لگا دیتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، بول کیا کہا کرتا تھا؟ وہ عقیدہ پوچھا جائے گا جو اس دنیا میں رہا۔ تو فرمایا پھر مومن بتائیں گے کہ یہ حضور ہیں، اور باقیوں کو یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی، امام بخاری مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا، فرشتے کہیں گے چھوڑے باقی گلاں نوں، اے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا ہوں دنیا چ، وہ باقی تبلیغاں تیریاں سن لواں گے، وہ ساری تبلیغاں، تیری تقریراں، تیری تبلیغاں، تیری کتاباں، تیرے مدرسے سارے دیکھے جان گے، پہلے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہی حضرت انس بن مالک، پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ روایت کرتی ہیں، پھر بخاری کتاب الوضو میں، اور پھر بخاری کتاب الجمعہ میں، پھر بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، اور مسلم باب الاقتداء بسنن رسول اللہ، مسلم کتاب الکسوف، اور پھر مالک کی موطا، سب کتب میں پھر متفق علیہ دوسری حدیث دے رہا ہوں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لقد اوحی الی، فرمایا یہ مسئلہ قیاس اور اجتہاد کا نہیں، مجھ پر وحی کی گئی ہے، مجھ پر وحی کی گئی ہے، انکم تفتنون فی القبور، قبر میں تم آزمائے جاؤ گے، تمہارا امتحان ہوگا، تمہارا ٹیسٹ ہوگا۔ لوگوں آج کی کانفرنس کا مقصد، میرے جو خطاب کا موضوع یہ ہے، اس امتحان کی تیاری کر لو جو پوچھا جانے والا ہے۔ بوٹی نہیں چلے گی اس وقت، پاکستانی ہے نا بوٹیوں کے عادی، تیاری کر لو۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے تو کیا ٹیسٹ ہوگا؟ ٹیسٹ سادہ ہوگا، فرمایا پوچھنے والے آئیں گے، یؤتی احدکم فیقال ما علمک بہذا الرجل، دسو کی کہندا سے تو اس محبوب دے بارے، تیرا علم اور عقیدہ کیا تھا؟
تو وہ فرماتے ہیں کہ کیا کہتا، ایک ہی سوال امام بخاری مسلم میں، حضرت اسماء بنت ابی بکر، ہم تو جیتے حضور کے لیے ہیں، مرنا حضور کے لیے ہے، ہمارے حالات ہی یہی ہیں سارے. تو اسماء بنت ابی بکر کا بھی یہی روایت صحیح بخاری اور مسلم کی. آگے چلیے، یہ بھی متفق علیہ اور لفظ بخاری کے بیان کیے. پھر تیسری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ منکر نکیر آئیں گے، بٹھا کر فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دسو بھائیا اس ہستی دے بارے کی کہندا سا، کی تقریراں کردا سا. ایک ایک لفظ تقریروں کا ریکارڈ ہو رہا ہے، پکڑ لیا جائے گا کیا کہا کرتا تھا. پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت بڑا عجیب جملہ ہے. وہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ دونوں کی اکٹھی روایت ہے. یہ مسند احمد بن حنبل اور ابن ماجہ میں یہ بھی حدیث صحیح ہے. فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اما فتنۃ القبر، بڑے توجہ طلب لفظ ہے، فرمایا فبی تفتنون وعنی تسألون. آقا نے خود فرمایا فبی تفتنون وعنی تسألون، صرف میری ذات اور میری شان کے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا. اب یہ نص سری آ گئی، وعنی تسألون، اور آقا نے فرمایا میرے بارے میں پوچھا جائے گا. آقا نے خود قصہ ہی تمام کر دیا، میرے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ثم یقال له فیما کنت، اب آگے میں اس کی تعبیر میں آ جاؤں گا. یہ سب وہ احادیث ہیں، اور وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ابو داؤد اور نچلے درجے کی کتابوں میں 3 سوال آئے ہیں، بخاری مسلم میں کہیں 3 سوال نہیں آئے. اب تطبیق کی طرف آتے ہیں تو 3 ہی سوال ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ کیا امام بخاری مسلم کو روایت نہیں ملی؟ وہ درجہ صحت میں نہیں ہے، قبول نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے اس کو؟ کوئی جواب ہے؟ 2 تطبیقات ہو سکتی ہیں، صرف تطبیقین. 3 سوال حق ہیں اور 1 سوال بھی حق ہے بخاری مسلم کا. تطبیق یہ ہے، 2 میں سے جو چاہیں اپنا لیں. آپ کو آپشن دیتا ہوں، میرا کوئی جھگڑا نہیں. میں چاہتا ہوں کہ تطبیق پوری امت کی ہو جائے، نقطے پر اکٹھے ہو جائیں، جھگڑے ختم ہوں، تفرقہ ختم ہو، امت وحدت پہ آ جائے. مگر وحدت کی کوئی بنیاد بھی تو ہو. وہ بنیاد عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. اچھا، تطبیق کی طرف آ رہا ہوں، اور تطبیق وہ دیتا ہوں جو پھر آگے حدیث سے مل جائے گی. ایک تطبیق تو یہ ہو سکتی ہے، یہ جواب محدثین نے دیا کہ یہ جواب قبول کیا جائے کہ سوال تو 3 ہوں گے، مگر بخاری مسلم نے 1 کیوں بیان کیا صرف؟ وہ یہ ہے کہ سوال 3 ہوں گے، پہلے 2 سوال آپشنل ہوں گے اور تیسرا کمپلسری ہوگا. کیا تطبیق ہے؟ ایک تطبیق یہ ہے، یاد رکھ لیں، اگر مر ربوں کا، تمہارا رب کون ہے، جواب آ گیا تب بھی دوسرا سوال ہوگا، اور جواب نہ آیا تب بھی دوسرا سوال ہوگا. یہ طے ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں. سن لیں، کوئی اختلاف نہیں. جواب نہ آیا تو مسئلہ نہیں کہ اب کام تمام، اس کو پہلے ہی جواب نہیں آیا لہٰذا فرشتوں کو اٹھاؤ، گرز مارو، اس کو عذاب دو. نہیں، اگر نہیں آیا کہ میرا رب کون ہے، اس کو دوسرے سوال کا موقع دیا جائے گا. دوسرے سوال تیرا دین کیا ہے، جواب آ گیا تب بھی، نہ آیا تب بھی. اگر نہیں آیا جواب تب بھی فیصلہ نہیں ہوگا عذاب و ثواب کا، پھر اگلے سوال کا موقع دیا جائے گا. جب جن سوالوں کا جواب نہ آئے تب بھی اگلے سوال کا موقع دیا جائے، اس کو آپشنل کہتے ہیں کہ آگے بھی گنجائش ہے، چلو نظر انداز کر دیتے ہیں. دوسرا جواب نہیں آیا، چلو پھر تیسرا کر لو. دونوں کا جواب نہ آئے تو پھر بھی پوچھا جائے گا آگے. اور تیسرا سوال رکھا، بتاؤ میرے محبوب کے بارے میں عقیدہ کیا تھا. اگر یہ جواب نہ آئے تو اس کے بعد کوئی چوتھا سوال نہیں. اس کے بعد فرمایا پکڑ لو اس بے ایمان کو، پکڑ لو اس دیوس کو جو دین اسلام کا نام لیتا ہے، کلمہ پڑھتا تھا اور میرے مصطفیٰ کی شان نہیں پہچانتا. کوڑے مارو، گرز مارو، کھڑکی کھل جائے گی اور اس کا ٹھکانہ قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا.